باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ ان آیتوں سے ماقبل کی آیتوں تک قیامت سے متعلق، قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی کیفیت، قیامت کے بعد لوگوں پر طاری ہونے والی کیفیتیں، اچھے لوگوں کے لیے اچھی کیفیت میں اٹھایا جانا، اچھی حالت میں رکھنا، برے لوگوں کو برے کیفیت میں اٹھانا رکھنا، اور پھر انسان کے روح کے نکلنے کے وقت پر اس کو پیدا ہونے والی کیفیتیں، اور اس کیفیتوں میں ایک بات کا اضافہ کہ فرشتوں کی موجودگی اب اس کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ تمام وہ چیزیں جو بندہ انکار کیا تھا وہیں سے فرشتوں کی نان ڈپٹ شروع ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی تفصیلی طور پر ذکر گزرا۔ یہ کیوں؟ آج کی آیتوں میں اس نافرمان انسان کے ساتھ مشقتوں والا مرحلہ جس دنیا کی زندگی کے موت کے وقت سے شروع ہو رہا ہے، تو ایمان اور ایمان نیک کام کے نہ بجا لانے پر جو مشقتوں کا سلسلہ لامتناہی جو شروع ہونے جا رہا ہے، ایسا انجام، ایسی سزا، ایسی مشقت والا معاملہ ایسے انسان کے ساتھ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فلا صدق ولا صلی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کی اور جن چیزوں پر یقین رکھنے کی تاکید و تلقین کی گئی اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، فلا صدق ان میں سے کسی چیز کی تصدیق نہیں کی، اس کو سچ مانا نہیں، یقین نہیں کیا۔ جب یقین نہیں کیا تو یہ یقین کرنے کے بعد ایک بڑی زندگی ہے، یعنی ایمان لانا پہلا کام ہے، ایمان پر باقی رہنا پہلا کام ہے۔ جب ایمان پر باقی رہنے کی علامت یہ ہے کہ ایمان کو باقی رکھنے کے اعمال کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا۔ ان تمام اعمال میں سب سے اہم چیز جو انسان کو بار بار توجہ دلاتی ہے وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا جب ان چیزوں کی تصدیق نہیں کیا، ان چیزوں پر یقین نہیں کیا تو وہ نماز بھی نہیں پڑھا۔ جب نماز نہیں پڑھا تو اس کے بعد والی جتنے عمل ہیں وہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ توحید اور توحید کے تقاضے، آخرت اور ایمان اور یقین، جزا و سزا کا تذکرہ، ان ساری کی ساری چیزوں کے پر یقین رکھا ہی نہیں، جس طریقے سے کہ قرآن نے بتایا، جس طریقے سے کہ اللہ نے بتایا۔ تو اب اس پہ بالواسطہ یہاں تو کافر سے خطاب ہے، نہ ماننے والے سے خطاب ہے، ان کو یہ عذاب کی وجوہات کیوں ہیں؟ بالواسطہ ایک ذمہ داری تاکید کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جو مسلمان ہے، مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اپنی اسلامیت کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر پہلو میں، ہر ادا میں، ہر فکر میں، اپنی نظر میں، اپنی حرکتوں میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت کے کاروبار معاملات میں، آپسی ملاقات میں، آپسی لین دین میں، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر اسلامی رنگ کو پیدا کرنا مسلمان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ ان ذمہ داری کے پابندی کو کرنے والے کو ہی اسلام کے
جو ثمرات ہیں، نتائج ہیں، فضیلتیں ہیں، جو اس دنیا کی زندگی میں خیر و برکت کی، آخرت کی زندگی میں دائمی طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ورنہ زندگی کے ہر موڑ پر خرابی آئیں گی، اور خرابی کے بعد اس کو ہونے والے نقصانات پر انسان فکر مند ہے، اس کے پیچھے والی زندگی کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے صحت والا معاملہ ہو، چاہے روزی اور معاش والا معاملہ ہو، چاہے معاش کے اسباب والا معاملہ ہو، اس زندگی میں پیچھے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ولیکن کذب وتولی، ان کے مشقت والے انجام کو ذکر کر کے فرماتے ہیں نہ تو ان چیزوں کو اس نے مانا، یقین بھی نہیں کیا۔ اب یقین کرنے کے بعد جو ہونے والی ذمہ داری تھی، نماز وغیرہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی، اللہ کے ذکر پر قائم اور باقی رکھنے والے، اللہ کو اللہ سمجھنا اور ماننا، یہ نماز اس کی تربیت کرواتی ہے، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ کذب، جھوٹا رہا، ہر چیز کو جھٹلایا۔ اور جب یہ باتیں آئیں اسلام کی، اسلامی معاملات کی، وتولی، پرواہ کیے بغیر منہ موڑ کر نکل بھی گیا۔ کون مانتے ہیں اس کو؟ حق خدا بندی کی پرواہ نہیں کیا۔ اور جب یہ بتائی جاتی ہیں سن کے عام بولتے رہتے ہیں چلو، ثم ذهب الى اهله، پھر اپنے کام کے لیے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف نکل پڑ گیا، تمتا اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے۔ میں نے یہ کہے جانے والی چیزوں کی پرواہ نہیں کیا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں جو ہوں سو ہوں، جو کر رہا ہوں سو کروں گا، جو ہونا ہے سو ہونے دو، وغیرہ وغیرہ جیسے خیالات اور فکر میں بس دنیا میں اترا کر چلنے لگا، بے راہ روی کے اوپر قائم اور باقی رہنے لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نافرمانی پر عذاب یہ عین عدل و انصاف ہے۔ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں پر رتی اور رمق برابر بھی زیادتی نہیں، ظلم نہیں، یہ عین و عدل و انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت و بربادی ہے اس طرح کرنے والے اے انسان تیرے لیے، ہلاکت و بربادی ہے۔ ایک چیز کو جب دو بار ذکر کرتے ہیں، ایک عام ہلاکت کا تو بہت بہت سخت قسم کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اب دو مرتبہ ایک بجے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ذکر کیا۔ جمع والی کیفیت میں جب ذکر کر دیتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی بڑی سخت والی کیفیت ہے، مختلف قسم کی کیفیتیں، سزا کی تکلیف کی ہوں گی۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے ہلاکت، تیرے لیے بربادی۔ یہ کہ تو ہلاکت کے سب سے زیادہ قریب تو ہی ہے، اس ہلاکت و بربادی اور سخت عذاب کا مستحق قریب ترین شخص تو ہی ہے۔ اولا ایک خصوصی لفظ ہے، جس کے اندر 2-4 پہلو آتے ہیں، اس کو ہم اتنی باریکی میں عام آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ عربیت کے لحاظ سے اولا اقرب بھی، اولا ہلاکت و بربادی بھی، یعنی ہلاکت کے زیادہ قریب ہے اس کی زندگی جو گزار رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لہذا یہ سزا کا سب سے زیادہ مستحق ہے، جو مستحق ہے وہ پائے گا۔ یا یہ اعمال اس کے لیے دنیا کے لیے بھی خیر و برکت نہیں، آخرت کے لیے تو تباہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بس انسان اسی بات پر غور کرے، میں اس دنیا میں ہوں کیوں؟
بس اس پہلو پہ غور کرو. اس پہلو کو قرآن نے کئی جگہ ذکر کیا ساری چیزیں بتا کر. کیا انسان یہ سمجھ گیا کہ اس کو بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ پیدا کر دیا گیا ہے بس سب کے جیسا اٹھو ناچو کھیلو کودو کھاؤ پیو پھکو، جو آتا سمیٹو جو آتا لے لو جیسا چاہے کر لو، بس یوں ہی رہنا ہے جب تک رہنا ہے، زندگی گزری کبھی دکھ میں کبھی سکھ میں، کبھی اچھی کبھی بری. اور پھر اس کے بعد ہم اختیار سے آئے نہیں، پھر اس کے بعد پھر موت آ جائے گی چلے جانا. کیا اس لیے ہے کہ بس اتنا سوچ لے تو پھر اس کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا تو کسی غرض کے لیے تو کیا غرض ہے، اس کو سمجھایا گیا، منایا گیا، بتایا گیا. جو سمجھے مانے وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے، ان کا مان کر زندگی کے ہر پہلو میں گزرنا یہ اطاعت خداوندی ہے، وہ عبادت ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر پہلو، چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. نماز کا ارادہ کر گھر سے جو ہی ختم نکلے نماز میں شامل ہے. اس لیے تاکید ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد عبادت سے جڑے رہو، عبادت والے معاملات سے رہو، کوئی دنیا دارانہ پہلو کوئی کسی چیز کو گفتگو میں مت لاؤ. جب ارادہ کر کے جہاں سے نکلے وہاں سے عبادت میں شریک ہو گئے. نماز کے ختم ہونے تک پورا اہتمام کرنا. جب یہ عبادت ہے تو اس کو سمجھانے منانے کی ضرورت بھی نہیں. وہ مسجد کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی طرف بھی اپنے دماغ کو نہیں لڑائے گا. تو کیا انسان یہ سمجھتا کہ بالکل یہ بیکار ہے؟ نہیں. تو سوال ہے انکار کا. یہ تیرا سمجھنا غلط ہے. یہ سمجھ لے کہ جب تیرا وجود ہے تو غرض کے لیے، ایک مقصد کے لیے. مثلا آپ نے ایک دکان کھولی تو کیا شو کے لیے ہے؟ 4 روز لائٹ لگا کر اس کے اوپر ناچے کھیلے کودے چھوڑ دیے، مسلسل اس کے بعد اس کے پیچھے محنت کرنا پڑے گا، پھر فائدہ حاصل ہوگا. تو زندگی کی ہر چیز کے اوپر ایک غرض ہے، ایک مقصد کو سامنے رکھ کر اس میں جد و جہد کرنا ہے. پھر مزید بتایا. اور ایک بات غور کرے، یہ پہلو کو قرآن سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. کئی پہلو سے ذکر کرتا ہے. انسان کو اپنی حقیقت پر پہلے غور کرے. آج وہ جوان ہے، آج وہ بوڑھا ہے، آج وہ تگڑا ہے، آج امیر ہے، آج کبیر ہے، آج غریب ہے، آج فقیر ہے، آج سکھ میں ہے یا دکھ میں ہے، جو بھی ہے اس سے پیچھے پلٹے پلٹتے چلے جائے. کہاں تک پلٹ کر جائے گا؟ جب پیدا ہوا تھا. اور پلٹے، کیسا پیدا ہوا؟ تو میری پیدائش کے لیے سبب بنے میرے ماں باپ. تو پھر اس سے پہلے والے مرحلے پہ پلٹے. تو علم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو کیا ایک ادنا پانی کا خطرہ نہیں تھا جو اس خطرے کو تیرے باپ کے ذریعے سے تیرے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا گیا؟ یمنا کے معنی وہی ہے. اب اس کے بعد والے مرحلے نہ تیرے باپ کے اختیار کے، نہ تیرے ماں کے اختیار کے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کے اندر اپنی قدرت سے اس کو ایک منجمد خون کی شکل میں تبدیل کیا، مرحلہ واری. کئی مرحلوں کے ساتھ گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچے کی شکل میں پیدا کر دیا. کس نے کیا؟ فسوا، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب صحیح سلامت رکھا. اندھا نہیں پیدا کیا، لنگڑا پیدا نہیں کیا،
ناقص نے پیدا کیا. پورے انگلیاں دیے, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, سب دیے, یہ دیے. اب بات یہ خرابیاں انسان کی عدم احتیاط کی, وہ دوسری باتیں ہیں. یہ سب دے دیا, بس اس پہ غور کر. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اور پھر جب اس کو وجود بخشا تو کسی کو لڑکا بنایا, کسی کو لڑکی بنایا, کسی کو مرد تو کسی کو عورت. یہ اتنا مرحلہ جو انسان کی حکمت اور قدرت میں کچھ بھی نہیں. تو اب سوچے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ, کیا موت کے بعد اس کو اٹھانے والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کیا اس پر قدرت نہیں رکھتے؟ اور آسانی کے ساتھ اس پہلو کے اوپر غور کرتا چلے تو سمجھ میں آ جائے گا یقیناً یقیناً مرنے کے بعد اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. جب اٹھائے گا تو کیا دے گا, کیا جب وجود بخشا تو کیا کیا تھا, ہر چیز سے جوڑ دیا تھا. اب اس کا حساب و کتاب دے گا. جوڑ کیسا ہے, جڑنا کیسا ہے, سمجھا دیا. سمجھانے کے لیے سارے کائنات کے نظام کو مستقل طور پر منسوب کر دیا, سارے فرشتوں کو لگا دیا, شب و روز انسان کے ساتھ فرشتے جوڑ دیے, اس کے حساب و کتاب کے ساتھ جوڑ دیے. اسی لیے اس سورہ کے اختتام پر جب کبھی سنیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, لمبی لمبی دعائیں میں, بہت بڑے بڑے جملے میں, کم سے کم آسان جملہ بھی یہاں تک بھی ہے, بلا. عربی میں بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں, یقیناً یقیناً اللہ قادر ہے. اتنا بڑا مفہوم نکلتا ہے بلا, یہ لام, کم سے کم بلا کہیں. کیا نہیں, آگے بڑھ کے بولے, ہاں بلا نحن آمنا, ہاں ہم یقین رکھتے ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ والتین کے آخر میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین, اور اس آیت میں بھی نام انا ذالک من الشاہد, انا ذالک من الشاہد. عربی میں نہ کہے تو دل میں بھی, اردو میں صحیح, یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے. یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں, کیا بلا آمنا, بس ہاں مجھے یقین ہے. جب قرآن پڑھے سنے تو کہنا. اب نماز میں سورہ پڑھیں گے, غیر قرآن کو نماز میں شامل نہیں کریں گے. یعنی قرآن پڑھنے کے بعد اب اپنا وہ جملہ بلا آمنا آمنتو اس قسم کا اضافہ نہیں کریں گے. دل میں خیال کر سکتے. قرآن پڑھنا ہے سمجھنے کے لیے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, زندگی میں بھلے زندگی کے چند حروف کے بارے میں صحیح آپ نے سن لیا, سمجھ لیا. پوری زندگی کے کامیاب اور مقبول ترین اور برکت والے لمحات اس کی زندگی کے لیے یہی ہیں جو آخرت والی زندگی میں کام آنے والے ہیں. اور جتنا زیادہ اپنا جوڑ پیدا کیا وہ اس سے زیادہ اسے پیدا کرے.